بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے بغیر پیدا نہیں کیا۔ اس نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاطر آیت 24۔ یعنی کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری جس کے پاس اللہ نے ہدایت دینے والا نہ بھیجا ہو۔ احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے، کچھ کو ان کی قوم کے لیے، کچھ کو بڑے بڑے بادشاہوں کے مقابلے میں اور کچھ کو کتابوں کے ساتھ، لیکن سب کا پیغام ایک ہی تھا، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور شرک سے بچو۔ حضرت آدم علیہ السلام، انسانیت کی ابتدا۔ سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا اور اپنی روح پھونکی۔ فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور لعنتی قرار پایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں بسائے گئے مگر شیطان کے فریب میں آ کر زمین پر بھیجے گئے۔ یہیں سے انسان کی آزمائش اور ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت شیث اور ابتدائی انبیاء۔ حضرت آدم کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی تعلیم دی۔ پھر رفتہ رفتہ مختلف بستیوں میں چھوٹے چھوٹے انبیاء آتے رہے تاکہ لوگ بھٹک نہ جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر اور استقامت کی مثال۔ جب انسانیت پھر شرک میں ڈوب گئی، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، دن کو بھی رات کو بھی، چھپ کر بھی اور کھلم کھلا بھی، مگر ان کی قوم نے انکار کیا اور کہا یہ تو ہمارے جیسا ایک آدمی ہے، ہم کیوں اس کی بات مانیں۔ آخر کار اللہ کا حکم آیا، ایک بڑی کشتی تیار کی گئی، طوفان آیا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے بارش برسی، سب کافر غرق ہو گئے اور صرف ایمان والے بچا لیے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد۔ قوم عاد بڑی طاقتور تھی، وہ اونچے اونچے محل بناتے اور زمین پر غرور کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، مگر قوم نے تکبر کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز ہوا چلی اور وہ سب تباہ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام، قوم سمود۔ قوم سمود پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی، وہ اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کی طرف بلایا۔ ان کے معجزے کے طور پر اللہ نے ایک اونٹنی پیدا کی، کہا گیا کہ اسے نقصان نہ پہنچاؤ، مگر انہوں نے نافرمانی کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ آخرکار ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے انہیں ہلاک کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، وہ توحید کے علمبردار تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ سورج، چاند، ستارے سب ڈوب جاتے ہیں، اصل رب وہ ہے جو سب کا خالق ہے۔ انہوں نے بت توڑ دیے اور اعلان کیا کہ یہ پتھر کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتے۔ قوم نے انہیں آگ میں ڈالا، مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا عزم کیا۔ یہ قربانی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے مثال بن گئی۔ حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے اور انہی کی نسل سے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل میں کئی انبیاء مبعوث ہوئے۔ حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا گیا، انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد میں کنویں میں ڈالا، پھر غلامی اور قید کاٹنی پڑی، لیکن اللہ نے انہیں عزت بھی اور مصر کے بادشاہ کے قریب بلند مقام عطا کیا۔ ان کی زندگی ہمیں صبر، پاک دامنی اور معافی کا درس دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ فرعون اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، مگر اللہ نے موسیٰ کو عصا دیا جو سانپ بن جاتا تھا، سمندر کو 2 حصوں میں بانٹنے کا معجزہ دیا۔ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے نجات پا گئے، اللہ نے انہیں تورات عطا کی۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی۔ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ پرندے بھی 7 تسبیح پڑھتے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم بادشاہت عطا ہوئی، جنات، ہوائیں اور پرندے سب ان کے تابع تھے، وہ انصاف کرنے والے بادشاہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو ہدایت کی طرف بلایا۔ جب وہ نہ مانے تو وہ ناراض ہو کر نکل گئے۔ اللہ نے انہیں ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ وہاں انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور نجات عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا۔ انہیں شفا دینے اور معجزات کے ساتھ بھیجا گیا۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر بنی اسرائیل نے ان کی مخالفت کی۔ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ آخر میں اللہ نے سب سے بڑے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کی بعثت اس وقت ہوئی جب دنیا ظلم، جہالت اور شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عزت، عدل، محبت اور توحید کا پیغام دیا۔ آپ پر قرآن نازل ہوا جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ الانبیاء 107۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ سب انبیاء ایک ہی مقصد کے لیے آئے۔ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور نیک اعمال بجا لاؤ۔ ہم سب کے لیے کامیابی اسی پیغام میں ہے۔